بدھزم دنیا کا قدیم ترین مذہب۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو بہت ہی حیرت انگیز اور چونکا دینے والی ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کو دین اسلام جیسی بہترین اور دنیا کی قیمتی ترین دولت عطا فرمائی ہے۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم بدھ مت کے بارے میں جانیں گے کہ بدھ مت کیا ہے اور بدھ مت کے پیروکاروں کا کیا ایمان ہے، یہ مذہب اس وقت کہاں ہے، اور بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کے حوالے سے بھی ویڈیو میں جانیں گے کہ مہاتما گوتم بدھ کون تھا، کیا اللہ نے گوتم کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور بدھزم دنیا کا چوتھا بڑا مذہب کیسے بنا۔ ان سب سوالات پر تفصیل اور دلیل سے بات کریں گے۔ بلکہ پیارے دوستوں، اسی ویڈیو کے آخر میں ایک ایسے عجیب و غریب مذہب کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ مذہب جس کے پیروکار ہمیشہ مادر ذات ننگے ہی رہتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں، اس ویڈیو کا بلا تمہید باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا، جو کہ ہندو کشتری ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش نیپال کے سرحد کے قریب بھارت میں اور بعض مورخین کے مطابق بنارس کے شمال میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی میں ہوئی۔ وہاں راجا نے مہاتما بدھ کو اپنے ساتھ ریاست کے معاملات میں شریک کیا، لیکن طبعاً یہ اپنے ماحول سے باغی تھے۔ جیسے بابا نانک بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اپنی کچھ روایات اور ماحول سے باغی تھے، مثلاً بت پرستی اور ذات پات سے۔ ہندو مذہب رسموں کا ہی دین بن کر رہ گیا تھا۔ ہمارے ہاں بھی اور عیسائیت و یہودیت میں بھی یہ بحث چلتی آ رہی ہے کہ ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادت کی مقصدیت۔ یہودی رسوم پر زیادہ زور دیتے ہیں، عیسائی زیادہ اس کی روح پر زور دیتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی معتزلہ اور صوفیہ کے ہاں یہ فلسفیانہ سی بحث چلتی آ رہی ہے۔ فطری بات ہے، جب معاشرے کو ظاہری رسوم میں ہی جکڑ لیا جائے اور مقصدیت پیچھے ہو جائے تو کچھ افراد کو اس سے نفرت ہوگی۔ تو دوستوں، اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا تو مہاتما بدھ کی توجہ ذکر اذکار اور دنیا سے کنارہ کشی اور رہبانیت کی طرف ہو گئی تھی۔ ہندو جوگیوں میں یہ رہبانیت پائی جاتی ہے جو جنگلوں میں جا کر علیحدہ رہتے اور وہاں ریاضتیں کرتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے دنیا چھوڑ دی۔ ان کے ہاں یہ مہاتیاگ بڑی رہبانیت کہلاتی ہے۔ ان کی ایک اصطلاح نروان کی بھی ہے، یعنی اتنی ریاضت کہ دنیا کی رغبت دل میں نہ رہے اور نروان نجات حاصل ہو جائے۔ مہاتما بدھ کچھ عرصہ باپ کے ساتھ رہے، پھر کوئی جوگی مل گیا تو اس کے ساتھ جنگل کو چل دیے اور نروان کے حصول کے لیے ریاضتیں کرتے رہے۔ ذاتی طور پر رحم دل رفیق القلب آدمی تھے کہ کسی جانور کا قتل بھی انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ اخلاقیات بھی بہت اچھی تھیں۔ ان کے بنیادی عقائد جن پر اس مذہب کی بنیاد ہے، اس میں یہ کہ انسان کی فطرت میں دکھ شامل ہے۔ ہمارے ہاں بھی صوفیہ کے ہاں یہ تصور موجود ہے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ غم نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے، سہولتوں کے حصول کے لیے اور دوسروں سے برتری کے جذبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو تو غم سے نجات مل جائے گی۔ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، لہٰذا ریاضت اور قربانیوں کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا صوفیانہ سا فلسفہ ہے۔ اس ذہنیت کے لوگ مہاتما بدھ کے ساتھ ملتے گئے اور ایک نیا مذہب وجود میں آ گیا جسے بدھزم کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ گوتم بدھ کے نام پر یہ دنیا سے کنارہ کش لوگوں کا گروہ تھا۔ ان کا زیادہ علاقہ انڈیا، جاپان، چین کا علاقہ، برما، سری لنکا رہا ہے۔ اس مذہب کے بانی گوتم بدھ کے حوالے سے یہ بات تاریخ میں یوں ملتی ہے کہ گوتم بدھ کی 16 برس کی عمر میں شادی اس کی ہم عمر امزاد سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوا۔ وہ بے کل رہتا تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں، بلکہ ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے۔ قدرتی طور پر سدھارتھ نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں مارا ہو۔ 29 برس کی عمر میں جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی، گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دے۔ وہ محل سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گیا۔ کچھ عرصہ اس نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے حصول علم کیا۔ ان کے افکار کی مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔
کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرا۔ پایان کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت اسے سچ کی قربت نہ دے سکی، لہٰذا اس نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت تلے بیٹھا تھا، اسے اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں بتائی۔ صبح ہوئی تو اسے منکشف ہوا کہ اس نے حل پا لیا تھا، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گیا تھا، جس کے معنی ایک اہل بصیرت کے ہیں۔ تب اس کی عمر 35 برس تھی۔ زندگی کے 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا۔ ہر چند کے اس کے افکار تب لکھے نہیں گئے تھے، اس کے چیلوں نے اس کا حرف حرف یاد رکھا۔ یہ حروف نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم، اس ناخوشی کا سبب انسانی خود غرضی اور خواہش ہے۔ سوم، اس انفرادی خود غرضی اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزوئیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ چہارم، اس خود غرضی اور خواہش سے فرار کا ذریعہ 8 راست راہیں ہیں، یعنی راست نقطہ نظر، راست سوچ، راست گوئی، راست بازی، راست طرز بود و باش، راست سعی اور راست ذہن اور راست تفکر۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بدھ مت ہر کسی کے لیے اپنی آغوش و کیے ہوئے ہیں۔ نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہندوؤں کے برعکس یہاں ذات برادری ہی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ گوتم کی وفات کے بعد ایک عرصے تک یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اس کی پشت پناہی سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے۔ بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ یہ جنوب میں سیلون تک پھیلا اور مشرق میں برما تک، وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمائے اور ملایا تک پھیلا، اور پھر آگے علاقے میں سرایت کر گیا جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی مرتسم ہوئے۔ یہ تبت پہنچا اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے۔ اس نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی۔ یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں اس نے اپنے پیروکار پیدا کیے، لیکن ہندوستان میں ہی یہ مذہب 500 عیسوی کے بعد تنزل کا شکار ہونے لگا اور 1200 عیسوی تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے تک باقی رہ گیا۔ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت موجود رہا۔ بدھ کی موت کے کئی صدیوں بعد تک اس کی تعلیمات کو ضابطہ تحریر میں نہیں لایا گیا۔ قدرتی طور پر یہ مختلف مسالک میں منقسم ہونے لگا۔ اس کی 2 شاخیں اہم ہیں: تھروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکماں بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں۔ دوسری شاخ مہایانہ کہلاتی ہے جس کے پیروکار تبت، چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں ہیں۔ پیارے دوستوں، بدھ مت میں خالق کا تصور نہیں ہے کیونکہ اس مذہب میں ایک تخلیق کار خدا کے تصور کو مسترد کیا گیا ہے، لیکن اسی مذہب میں اس کے برعکس روشن خیال انسانوں کو دیوتاؤں کی طرح عزت دی گئی ہے۔ بدھ مت کو میانمار، تھائی لینڈ، تبت اور مشرق بعید کے ممالک نے اپنا لیا ہے۔ بھارت میں بدھ مذہب کو ماننے والے کم ہیں، لیکن جن ممالک میں بدھ دھرم گیا ان ممالک کے مقامی اور آبائی مذہبی عقائد کو بھی بدھ دھرم نے اپنے عقیدے میں شامل کر لیا۔ خیال رہے کہ بدھ مذہب میں خدا کا تصور نہیں ہے۔ ماہرین نے عام مشاہدے سے یہ تعصب پیش کیا ہے کہ بدھ مت ملحدانہ اصل رکھنے کے باوجود ہندو دھرم کی طرح ہزاروں سال کے میل جول نے مقامی آبادی، دڑاوڑ، بھیل اور گول کے دیوتاؤں کو ہندوؤں نے بھی اپنا لیا۔ یہی ہندو دھرم جب ہندوستان سے باہر الجزائر، بالی، ماریشس اور سوری نام گیا تو ہندو دھرم نے ان سرزمینوں کے دیوی دیوتاؤں کو بھی اپنا لیا۔ بشیر احمد لودھی لکھتے ہیں کہ جنگ عظیم دوم کے شعلوں نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مجھے بھی فوجی ملازمت کے سلسلے میں مشرق بعید، برما وغیرہ میں گھومنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں عوام الناس کا مذہب بدھ مت ہے۔ ان کے گھروں اور عبادت خانوں میں جانے کا اکثر اتفاق ہوا۔ گوتم بدھ کے بت دیکھے، ان کا عقیدہ بھی ہندو سے ملتا جلتا ہے، صرف ناموں کا فرق ہے۔ ہندو مت کے مقابلے بدھ مت میں تصوف کا رجحان زیادہ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بدھ مت کی شروعات ہی برہمن مت کے رد عمل کے طور پر ہوئی تھی۔ خود مہاتما بدھ نے اسی کا سہارا لیا اور نروان حاصل کرنے کے لیے جنگلات و صحراؤں کی خاک چھانی۔ بدھ مت میں نروان کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ معرفت کی آخری منزل ان کے یہاں نروان ہی ہے۔
بدھ نے اپنے تمام متبعین کو حکم دیا کہ وہ نروان حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے انہوں نے چند اصولوں کا ذکر کیا جن کو بدھ مت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جا سکتا ہے۔ ان اصولوں میں یہ ہے کہ لوگ آپس میں محبت سے رہیں، کسی پر ظلم نہ کریں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہ ستائیں، ہر حال میں سچ کا دامن تھامے رہیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں، ماں باپ اور استاد کا حق پہچانیں اور ان کی عزت و خدمت کریں، پیدائش کی بنا پر کسی کو حقیر نہ خیال کریں، کیونکہ یہ فرق صرف اعمال پر موقوف ہے۔ غریبوں، محتاجوں اور بے کسوں کی مدد کریں، افراط و تفریط سے بچیں اور ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کریں، حلال ذریعے سے اپنی روزی کمائیں، تپسیا اور برہمنوں کی من گھڑت رسموں کے ذریعے نجات حاصل کرنے کا خیال ترک کریں، خلوص نیت سے کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں۔ پیارے دوستوں، گوتم کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، اس لیے ایک عرصے تک ان کی تعلیمات زبانی منتقل ہوتی رہیں۔ تقریباً 300 سال کے بعد 252 قبل مسیح میں اشوک کے عہد میں پہلی مرتبہ انہیں ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کتابیں تریپٹک یعنی 3 ٹوکریوں کے نام سے منسوب ہوئیں، مگر حقیقت میں یہ 3 سے زائد ہیں، یعنی ہر کتاب کئی کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ اشوک کے عہد میں بہار کی زبان پالی میں قلم بند کی گئی تھی، مگر اصل جلدیں بہت جلد ناپید ہو گئیں۔ ان کی نقل مہند لنکا لے گیا تھا، وہاں ان کا ترجمہ سنگھالی زبان میں ہوا۔ وہ نقل بھی اصل کی طرح معدم ہو گئی، مگر سنگھالی زبان کا ترجمہ رہے گا، جسے 143 عیسوی میں ایک گیا کے راہب گھوش نے اصلی تسلیم کرتے ہوئے اس کا پالی میں ترجمہ کیا۔ پاک و ہند میں اب یہی تریپٹک سے مستند اور قدیم سمجھی جاتی ہیں۔ حافظے کی کمزوری اور ترجمے کے ہیر پھیر کے بعد گوتم کی تعلیمات کہاں تک پہنچی یہ بتانا مشکل ہے۔ بدھ مذہب کی کتابیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بانی مذہب کی طرح نہیں، بلکہ ایک مسلح یا فلسفی کی حیثیت سے اپنی تعلیمات کا سارا زور اخلاق و اعمال پر پیش کیا گیا ہے، اور ان بنیادی عقائد کو نظر انداز کر دیا ہے جن پر ایک مذہب کی تعمیر ہوتی ہے۔ گوتم نے نہ تو خدا کے وجود پر کوئی بات صاف کہی ہے اور نہ کائنات کی تخلیق کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے، اور نہ ہی روح کی وضاحت کی ہے، بلکہ اسے مادہ کا جز کہہ کر خاموشی اختیار کی ہے۔ جنت و جہنم، حشر و نشر اور آخرت و قیامت جیسے مسائل کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور آواگون کے ہندو عقیدے کو اہمیت دے کر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عالم کی چیزیں اسباب کے تحت وجود میں آتی ہیں اور ہر لمحہ غیر محسوس طریقے سے بدلتی رہتی ہیں، اور انہی اسباب کے تحت فنا ہوتی ہیں۔ گویا پوری کائنات میکانیکی طور پر وجود میں آئی ہے اور اسی طور پر چل رہی ہے، اس میں کوئی شعور اور ارادہ کار فرما نہیں ہے۔ گوتم نے ان تمام مسائل کی وضاحت اور تشریح کے بغیر اخلاقی احکام کی تلقین کی ہے، جس کے ذریعے نروان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں گوتم نے والدین، اولاد، استاد و شاگرد، خادم و آقا اور شوہر و بیوی کے فرائض، حقوق اور ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ انہوں نے والدین کو حکم دیا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور انہیں برائی سے بچائیں، بلکہ ان کے لیے ترکے کی شکل میں معاش مہیا کریں، اور اولاد کو حکم دیا کہ وہ والدین کی اطاعت اور احترام کریں۔ اس طرح دوسرے لوگوں کو شفقت، محبت، ہمدردی، احترام، وفاداری، ہنرمندی، مساوات، حسن سلوک، ادب اور تعظیم کی ہدایت کی ہے۔ گویا ایک فلسفے کی موجودات کے اجزا ترکیبی سے بحث کی ہے، پھر انسان کی خصوصیات اور صفات و روپ پر ایک تفصیلی بحث کی ہے، جس سے ایک مذہب کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ گوتم مذہب کے تمام فطری مسائل کو حل کرنے سے قاصر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ مذہب ان لوگوں کے درمیان میں تو پھیل سکا جو بت پرست اور اوہام پرست تھے، مگر اہل مذہب کے مقابلے میں قطعی ناکام رہا۔ بدھ مذہب کا آغاز ترک دنیا سے ہوا تھا، اس لیے جیسے جیسے معتقدین کا حلقہ بڑھتا چلا گیا تو راہبوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مگر جلد ہی گوتم نے محسوس کر لیا کہ ہر شخص تارک الدنیا نہیں ہو سکتا، اور مذہب کو محض راہبوں تک محدود درست نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے پیروکاروں کو 2 حصوں، راہبوں اور دنیا داروں میں تقسیم کر دیا۔ راہبوں کی ایک انجمن بنائی گئی جو سنگھ کے نام سے موسوم ہے۔ سنگھ کے ممبروں کو بھکشوں کا خطاب دیا گیا اور ان کے لیے اہم شرائط و احکام وضع کیے گئے۔ اوائل میں سنگھ کے تمام ممبر سمجھے جاتے تھے، پھر ان میں عہدیدار ابھرنے لگے اور ان کا صدر مذہبی پیشوا بن گیا۔ عام روایات کے مطابق سنگھ کی پہلی مجلس گوتم کی موت کے فوراً بعد راج گڑھ میں منعقد ہوئی تھی، اور دوسری مجلس 100 سال کے بعد ویشالی میں بلائی گئی تھی، اور اس میں نزاعی مسائل زیر بحث آئے تھے، مگر ان دونوں مجالس کے انعقاد کی مستند ذرائع سے تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے 300 سال کے بعد اشوک کے عہد میں جو مجالس بلائی گئیں وہی پہلی مجلس سمجھی جاتی ہیں۔ اس میں تقریباً 1000 راہبوں نے شرکت کی تھی، اور اس میں اختلافی مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا تھا کہ گوتم کی تعلیمات 3 کتابوں میں جمع کی گئی، بلکہ تبلیغ کے لیے دور دراز مبلغ بھیجے گئے۔
सिंह की दूसरी मजलिस कंचक की सरपरस्ती में श्रीनगर के करीब तकरीबन 541 ईस्वी में मुनक्किद हुई, जिसमें इख्तलाफात ख़त्म करने की आखिरी कोशिश की गई, बल्कि बुद्ध की तालीमात पर सकीम किताब लिखी गई, जिसको तांबे पर कुंदा कराकर एक ख़ास स्तूपा में रखी गई। प्यारे दोस्तों, बुद्ध मजहब में इख्तलाफात गौतम की ज़िंदगी में ही पैदा हो गए थे। एक भंगी को सिंह में दाखिल करने पर आला ज़ात के मेंबरों ने बरहमी का इजहार किया था। ज़ात के अलावा और बहुत से मसाइल नज़ा का बायस बन गए थे, मगर फिर भी गौतम की ज़िंदगी में उन्हें उभरने का मौका नहीं मिला और गौतम की मौत के बाद उन्होंने शिद्दत इख्तियार कर ली और बहुत जल्द बुद्ध किताबें 18 ग्रोहों में तकसीम हो गए। अशोक और कंचक की सरपरस्ती में जो मजालिस मुनक्किद हुई, उनमें इख्तलाफात को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर दूर न हो सके और बिलाखिर बुद्ध मजहब 2 फ़िरक़ों में तकसीम हो गया, जो हनियान और महायान के नाम से मौसूम है। अव्वल ज़िक्र मुरक्कब असग़र और सानी ज़िक्र मुरक्कब अकबर भी कहते हैं। इन दोनों फ़िरक़ों में से हर एक मोतदली ज़ीली फ़िरक़ों में तकसीम है। हनियान फ़िरक़ा जुज़वियात को छोड़कर कलियात में क़दीम मज़हब पर कारबंद है। ये गौतम की तालीमात के मुताबिक रूह और खुदाई का कायल नहीं है, बल्कि गौतम को हादी मानता है। महायान इसके बरक्स गौतम को माक़ूक़ुल इंसान समझता है और इसकी मूरत को बहैसियत देवता पूजा करता है। ये गौतम के अलावा दूसरे देवताओं का कायल है और इनकी परस्तिश भी करता है। इस फ़िरक़े की अशात कनश्क के दौर में ज़ोर शोर से हुई, इसलिए मंगोलिया, चीन, जापान और तिब्बत में इसी को गलबा हासिल हुआ, मगर लंका, बर्मा, सयाम और मशरकी जज़ायर में हनियान ने पामर्दी से मुकाबला किया, लेकिन बिलाखिर उसे वहाँ मग़लूब कर लिया गया। प्यारे दोस्तों, बुद्ध मत की तरक्की और मकबूलियत का राज उसके बानी की बेदाग ज़िंदगी में था। इसके अलावा बुद्ध मत के उसूल नहायत सादा थे। मजहबी और रहबाना जमात सिंह ने उसकी इशाअत में नहायत अहम किरदार अदा किया। इब्तिदा में राजाओं और सरदारों ने भी उसकी सरपरस्ती की। आम रवादारी और मोहब्बत का पैगाम आवाम के लिए जो बरहमनी निज़ाम की क़यूद में बंधे हुए थे, बुद्ध मज़हब को इब्तिदा में नीची ज़ात के लोगों और वेशों ने इख्तियार किया था, फिर सरहदी रियासतों के राजाओं ने इख्तियार किया। जब अशोक ने भी बुद्ध मत का पैरो होकर उसे अपनी सल्तनत के सरकारी मज़हब का दर्जा दिया, तो उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। अशोक के मुबल्लिग या भक्षु गाँव-गाँव फिरते और अहिंसा का प्रचार करते और लोगों को जानवरों की कुर्बानी से मना करते। रफ्ता रफ्ता इन भक्षुओं के लिए वहार और स्तूपे तामीर होने लगे और ये जगह तालीम और इबादत का मरकज़ बन गई। उनमें से बड़ा मरकज़ टैक्सला था। टैक्सला की पाठशालाएँ, जो वेद के भंजों और एनचित के श्लोकों से गूंजती थी, बुद्ध मत की दरसगाहों में तब्दील हो गई। अशोक के अहद में बहुत से यूनानियों ने बुद्ध मज़हब कबूल कर लिया था। चुनाचे मशहूर भक्षु धर्म राजेका, जिससे टैक्सला का एक स्टोपा मंसूब है, यूनानी था। अशोक ने उसे यूनानी नौआबादियों में तबलीग के लिए भेजा था। मनियांडर ने पटना तस्खीर कर लिया, मगर वहाँ से आकर अशोक की तरह जंगो जदल से तायब होकर बुद्ध मत इख्तियार कर लिया और आखिर उम्र में राजपाट से किनारा कशी करके भक्षु बन गया। मनियांडर के दरबार में हिंदू मजहब और हिंदू पंडितों में बहस मुबाहसे होते रहते थे। बुद्ध मत के संतों में मनियांडर का दर्जा बहुत ऊंचा है। उसके गुरु नागासीन ने मनियांडर के जो मुकालमात और अक़वाल मुलंदा शाह के नाम से मुरतब किए, वो आज भी लंका, बर्मा और थाईलैंड में गौतम बुद्ध का सबसे मुक़द्दस सहीफ़ा समझे जाते हैं। जब किशन कौम के राजा कनिष्क ने अपनी सल्तनत कायम की, तो उसने भी बुद्ध मत कबूल कर लिया। उसने उसकी तरक्की और तरवीह के लिए बहुत से इक़दाम किए, जिनमें बुद्ध मत के फ़िरक़ों के इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए मजलिस का इनेकाद और अपने दारुल हुकूमत पुरशपुरा पेशावर में एक स्टोपा की तामीर शामिल है। इस तरह विरदन ख़ानदान के राजा हरीश ने भी बुद्ध मत कबूल कर लिया था। वादी सिंध में बुद्ध मत की मकबूलियत का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मशहूर चीनी स्याह ह्यूंग सांग यहाँ से गुजरा तो फ़कत सिंध में कई सौ संगरान मौजूद थे और भक्षुओं की तादाद भी 10,000 से ज़ायद थी। हालांकि उस वक्त बुद्ध मत को ज़वाल आ चुका था और हिंदू मज़हब दोबारा हावी होता जा रहा था। बुद्ध मत 500 साल तक बराबर तरक्की करता रहा और रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के अलावा गोएशिया के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो गया था। उसके बाद उसकी तरक्की रुक गई और उसका ज़वाल शुरू हो गया। हिंदुस्तान में उसके पैरों की तादाद दिन ब दिन घटी गई। आखिर 9वीं सदी ईस्वी आखिर तक हिंदुस्तान में ये बिल्कुल नापैद हो गया। बरसगीर में बुद्ध मत का ज़वाल का अहम सबब ब्राह्मणों की मुखालफत थी। वो ये जानते थे कि इस मज़हब की तरक्की में उनकी मौत पोशीदा है, इसलिए वो इसे हर कीमत पर मिटाना चाहते थे। चुनांचे एक तरफ गौतम को शेव का इफ्तार तस्लीम करके इस मज़हब की इनफरादियत ख़त्म करने की कोशिश की और दूसरी तरफ लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। कमारल भट्ट और शंकर आचार्य जैसे पुरजोश हिंदू मुबल्लिगीन ने बाज़ाब्ता बुद्धों के खिलाफ मुहिम चलाई और अपनी तकरीरों से लोगों के दिलों में उसके खिलाफ नफरत और दुश्मनी का जज्बा पैदा किया। नतीजा ये हुआ, इसके खिलाफ अक्सर मकामात पर बलवे हुए और बड़ी बेदर्दी से बुद्धों का कत्लेआम किया गया। बिलाखिर बुद्ध मत इस सरजमीन से नापैद कर दिया गया।
پیارے دوستوں، گوتم نے جن بنیادی عقائد پر ایک مذہب کی عمارت کھڑی ہو سکی تھی نظر انداز کر دیا، اور نہ ہی وجود اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ ہی آخرت کا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھایا، بلکہ روح کے وجود سے انکار کر کے اخلاقی احکامات کی تمام بندشوں کو ڈھیلا کر دیا۔ اس بنیادی کمزوری کی وجہ سے یہ مذہب علم کے لوگوں میں مقبول نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اسے ایک اصلاحی تحریک سے زیادہ اہمیت نہ دی، بلکہ مسائل محتاج تشریح کی رہنے کی وجہ سے اس کے متابعین میں وہ شدت پیدا نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ اس مذہب کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ اس نے رہبانیت اور ترک دنیا پر زور دیا تھا۔ حالانکہ یہ تعلیم چند افراد کے لیے مناسب ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے ناقابل قبول اور ناممکن عمل ہے۔ یہ نقص اس مذہب کو ہماگیر بنانے میں سخت حائل رہا۔ علاوہ ازیں اس سے ایک طرح بودھوں کے اندر مختلف سفینہ حیات کو ترقی دینے اور منوانے کے جذبے کو مردہ کر دیا، دوسری طرف راجاؤں کی سرپرستی ان کے اخلاقی انحاد کا باعث بنی۔ رہبانہ زندگی میں راجاؤں کی قربت اور نواشات ان کے اخلاقی طاقتوں کے لیے صبر آزما ثابت ہوئی۔ فطرتی کمزوریاں انہیں آرام طلب، عیش پسند اور حریص بننے سے نہیں روک سکی، اور کچھ دنوں کے اندر ان کے سنگ برائیوں کے مرکز بن گئے۔ اس مذہب کے اندر ایک اہم نقص عدم تشدد کی تعلیم تھی، جو اس کے زوال کا اہم سبب بنی۔ یہ تعلیم ممکن ہے راہبانہ زندگی کے لیے اہمیت رکھتی ہو، مگر اجتماعی زندگی میں بہت تباہ کن اور مہلک ثابت ہوئی۔ بودھوں نے اس اصول پر لوگوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جو کرشن کے عدم تشدد کے قائل تھے، اور انہوں نے تشدد کے لفظ کو بے معنی بنا دیا تھا۔ ایسی حالت میں جب کرشن کے ماننے والے ان کے خلاف آراستہ ہوئے تو بچاؤ کی کوئی صورت پیدا ہو نہ سکی اور وہ تباہ ہو گئے۔ پیارے دوستوں، گوتم بدھ کے وضع کردہ مذہب کے کلیدی فکری نظام کی پوری عمارت جس بنیاد پر استوار ہے، اس کی تشکیل 4 عظیم سچائیاں کرتی ہیں۔ یہ سچائیاں بدھ فکر میں اساسی درجے کی حامل ہیں، جن میں گوتم کا بنیادی فلسفہ مضمر ہے۔ ان حقائق کو مہاتما بدھ نے شب نجات تیسرے پہر نروان حاصل کرنے سے کچھ دیر پہلے دریافت کیا۔ ان سچائیوں کی تشریح کے لیے گوتم کی تعلیمات میں جو حصہ ہمیشہ سند گردانا جاتا رہا ہے، وہ ان کا پہلا اپدیش یا وائز ہے۔ اس وائز میں گوتم نے اپنے منحرف شاگردوں سے جو کچھ کہا اس کے مطابق 4 عظیم سچائیاں ہیں۔ پہلی عظیم سچائی دکھ ہے، یہ زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ گوتم بدھ کے خیال میں جسمانی تکالیف، بیماری، ذہنی پریشانی، حالات کا جبر، عزیزوں سے جدائی اور قابل نفرت لوگوں کی صحبت کے علاوہ زندگی کی عارضی مسرتیں اور عیاشیاں بھی آخر کار دکھ کا باعث ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ خوشیاں مستقل نہیں ہوتی، اسی لیے جب غم ان کی جگہ گھیرتا ہے تو دکھ کی افزائش ہوتی ہے۔ تغیر پذیر کسی مستقل عنصر سے محروم اور کھوکھلی زندگی بجائے خود دکھ کا بڑا باعث اور انسان کے لیے غیر تسلی بخش صورتحال پیدا کرنے کی محرک ہوتی ہے۔ بدھ مت میں پہلی سچائی یعنی دکھ کی 3 مختلف اقسام بتائی گئی ہیں، جو کچھ اس طرح ہیں۔ ایک وہ دکھ جسے اس کے عمومی مظاہر کے ساتھ ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ دوسرا وہ دکھ جسے زندگی میں مستقل عنصر کی موجودگی کے بغیر ایک سلسلہ علت و معلول کی پابند نمود کے باعث محسوس کیا جائے۔ تیسرا وہ دکھ جو بے ثبات اور تغیر پذیر زندگی کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ گوتم بدھ کا فرمان ہے کہ بخشوں یہی دکھ ہے، یہ اولین سچائی ہے۔ پیدائش بھی دکھ، بیماری بھی دکھ اور موت بھی دکھ۔ دوسرا عظیم سچ یہ ہے کہ دکھ کے اس ازلی اور ابدی کارواں کی کہیں نہ کہیں کوئی بنیادی اور حقیقی علت ضرور ہوتا ہے۔ دکھ کے لامحدود سلسلے کا اصلی سبب اور علت گوتم کے مطابق خواہش ہے۔ یہی خواہش طلب اور آرزو انسان کو اس دنیا میں جنم لینے پر مجبور کرتی ہے اور پھر زندگی بھر اسے مختلف صورتوں میں اپنی تسکین کے سامان ڈھونڈنے پر لگائے رکھتی ہے، یہاں تک کہ انسان جس طرح ناسودہ اس دنیا میں آتا ہے اسی طرح غیر مطمئن رخصت ہو جاتا ہے، لیکن طلب کے جال اسے کسی اور جنم پھنسا کر پھر اسے لافانی دنیا میں لا پھینکتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ ازل تا ابد قائم رہتا ہے۔ نہ کسی انسان کے اولین جنم کی معلوم ہوتی ہے اور نہ جنم مرن کے اس چکر کی انتہائی کسی کی سمجھ میں آتی ہے۔ گوتم کے مطابق اس جنم در جنم سلسلے کے پس منظر میں بھی قوت محرکہ کے طور پر خواہش ہی کار فرما ہے۔ گوتم بدھ کا فرمان ہے کہ بخشوں، میری نظر میں خواہش اور طلب جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے جس سے بندھی ہوئی مخلوقات ایک کے بعد دوسرے جنم میں طویل عرصے سے چکر کاٹ رہی ہیں۔ یقین جانو بخشوں، اسی خواہش کی زنجیر میں جکڑی ہوئی مخلوقات وجودوں کی طلسمی نگری میں منڈلاتی رہتی ہیں۔ تیسری عظیم سچائی یہ ہے کہ دکھ کے سلسلے کا اگر کوئی بنیادی سبب ہے، جیسا کہ دوسری سچائی سے ثابت ہے، تو پھر اس کا انسداد بھی ممکن ہے۔ خواہش یا حرص و آز کو صرف جاری زندگی یا آئندہ زندگیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دکھ کا بنیادی سبب قرار دینا اس لیے بھی مناسب ہے کہ جاری زندگی میں اگر اس علت کو کسی ڈھنگ سے متاثر کر دیا جائے تو بقیہ زندگی اور آئندہ جنم میں دکھ کا انسداد ناممکن الحصول امر رہتا ہے۔ البتہ گزشتہ جنموں کے اسباب
چونکہ پہلے سے متعین ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اس سچائی کا اطلاق ماضی کی بجائے صرف حال اور مستقبل کی زندگی پر ہی ہو سکتا ہے۔ اس سچائی کے مطابق خواہش کو متاثر کر کے دکھ کو ازلی اور ابدی جال توڑا جا سکتا ہے، اور انسان جنم اور مرن کے چکر سے ہمیشہ کے لیے نجات پا کر نروان کی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ گوتم کے بقول یہ اسی لیے ممکن ہے اگر سبب اور مسبب کے فطری قانون کے تحت وجود کا کاروان درجہ بدرجہ سفر کرتا ہے تو اسی منطق کی روح سے ایک سبب غائب ہونے پر اس کا مسبب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے عظیم سچ کا مقصد ہے دکھ کے سبب کے خاتمے سے سلسلہ دکھ کا مکمل خاتمہ۔ چوتھی عظیم سچائی وہ 8 نکاتی راستہ ہے جس پر چل کر دکھوں کے سلسلے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 3 سچائیاں بدھ مت کے نظریاتی اصولوں سے متعلق ہیں، اور چوتھی سچائی وہ عملی طریقہ بیان کرتی ہے جن کے اختیار کرنے سے دکھ دور ہوتے ہیں اور نجات قریب آ جاتی ہے۔ دکھ سے نجات کا یہ 8 پہلو راستہ چونکہ 8 عملی اصولوں پر مشتمل ہے، لہٰذا اسے اشٹانگ مارگ کہا جاتا ہے۔ دیندار کی منزل مقصود یہ ہے کہ وہ خواہشات کی قید سے نکل کر وجود نروان میں پہنچ جائے۔ فرد ایسے عناصر سے بنا ہے جو اس سے پہلے موجود تھے اور جو اس کے مرنے کے بعد منتشر ہو جائیں گے اور جو دوبارہ تقریباً اسی شکل میں مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ آدمی اسی آوگان کے چکر میں نکلنے کے لیے مذہبی زندگی کے ذریعے کوشش کرتا ہے۔ اس مذہب میں ذات کو کوئی دخل نہیں ہے۔ مردوں، عورتوں، جوان اور بچے سب کو رحم دلی اختیار کرنے اور تکلیفیں سہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ساکیہ منی گوتم بدھ کے نزدیک نجات ایک خاص حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو خوشی و رنج، دوستی و دشمنی، بلکہ تمام مصائب اور خواہشوں سے چھوٹ مل جاتی ہے۔ ایک بدھ مت کے فرقے کا قول ہے کہ خدا کچھ چیز نہیں، سب سے بڑا بدھ ہوتا ہے۔ اب تک کئی بدھ ہو چکے ہیں، گوتم بدھ 25واں بدھ ہے۔ اس مذہب کے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ خدا موجود ہے لیکن اس نے دنیا کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کو دنیا کے کاموں اور انسانوں کے نیک و بد سے کوئی واسطہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ پھر بھی تمام چیزیں خدا کی مرضی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ بدھ مت کے اکثر پیروکار ہندوؤں کے دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کا درجہ بدھ سے کم مانتے ہیں۔ بدھ مت کے تصور معبود پر ہندو مذہب کی جھاگ پائی جاتی ہے۔ اس مذہب میں خواہشات کو سب مصیبتوں کی جڑ گردانا گیا ہے۔ خواہشات پر قابو پانے کے لیے 8 اصول بیان کیے گئے ہیں: صحیح علم و عقیدہ، صحیح ارادہ، صحیح کلام، صحیح عمل، صحیح سلوک، صحیح کوشش، صحیح یادداشت، صحیح غور و فکر ہے۔ پیارے دوستوں، بدھ مت کے کچھ خصوصی اجزاء ہیں۔ ان میں کرم یا کرما ہے، اس کے لفظی معنی کام یا عمل کے ہیں۔ پس انسان کی زندگی پر بلکہ ہر زندہ جان کی زندگی پر اس کے اپنے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ خصوصاً دکھ کا سبب ہمیشہ انسان کے اپنے غلط یا مضر اعمال ہوتے ہیں۔ گوتم بدھ کا کہنا ہے کہ دکھ سے نجات موجودہ دنیا کے دائرے تکلیف میں حاصل کرنا ناممکن ہے۔ دوستوں، اس مذہب کی اشاعت اتنی زیادہ ہوئی کہ یہ پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، حتیٰ کہ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ابھی کچھ عرصہ قبل BBC رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ سندھ میں 2 ایسی مورتیاں ملی ہیں جن کا تعلق جین مت مذہب سے تھا۔ یہ بہت ہی پرانی مورتیاں تھیں۔ ان کو فوری طور پر مرمت کے لیے لیبارٹری میں بھیج دیا گیا تھا اور اندازہ لگایا گیا کہ یہ مورتیاں پاکستان بننے سے پہلے اس مندر میں دفن ہو گئی تھیں۔ تو دوستوں، ایسی جہالت اور بے شرمی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں ایسا مذہب عطا فرمایا جو انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو دوسری مخلوقات سے افضل بناتا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اسی دین اسلام پر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے ساتھ ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔